جو رونا ہے نا ہمارا یہی تو صبر ہے. جو صبر نہیں کرتا وہ روتا نہیں ہے, وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے, وسلہ اٹھاتا ہے, وہ مارنے جاتا ہے. لیکن جو صابر ہوتا ہے وہ مارنے نہیں جاتا, روتا ہے. لوگوں کو مذاق بنانے دیجئے اپنے رونے کے اوپر. آہستہ آہستہ الحمدللہ میرے عزیز, میرے بڑے, میرے بزرگ جناب مولانا طارق جمیل, محمد علی انجینئر اور بہت سارے لوگوں نے وہ احادیث سنانا شروع کیے ہیں, وہ سنا رہے ہیں. وہ ہماری وجہ سے نہیں, وہ خود سمجھے ہیں اس بات کو کہ حسین پہ رونا بدعت نہیں ہے, سنت ہے. جو امام حسین پہ رو رہا ہوتا ہے نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہوتا ہے. اس لیے کوئی چپتا ہوا جملہ آپ کو آپ کے رستے سے نہ ہٹائے. اور اتنا رو حسین کے اوپر, حضرت مختار فرماتے ہیں, آواز بڑھا دو اس کی, اتنا رو حسین کے اوپر کہ سینے میں غصہ جمع ہوتا رہے. اور جب یہ غصہ جمع ہو جائے اور حسین کا وارث مہدی آ جائے تو ان کی مدد کی صورت میں اپنے غصے کو باہر نکالو. یہ جب میں صدیوں سے آبا و اجداد سے روتا آ رہا ہوں نا, میرے سینے میں حسین کی محبت کا غصہ جمع ہے. اور یہ غصہ نکلے گا جب امام مہدی ہمیں کام دیں گے, تمہیں اب یہ کرنا ہے, تمہیں وہ کرنا ہے, تم وہاں چلے جاؤ, تب یہ ہمارا غصہ باہر آئے گا. ابھی برداشت کر لیجئے. خبردار میرے عزیزو, چہلم کا جلوس ہر شہر کا ہر سال سے زیادہ بڑا ہوگا. ہمیشہ آپ جلوسوں میں آتے ہیں, ہمیشہ آپ نے امام حسین کے عزا کی خدمت کی ہے, عزادار گھرانے کے لوگ ہیں. مگر اس سال زیادہ اہتمام کرنا ہے, زیادہ توجہ کرنی ہے, زیادہ اپنا حاضری رکھنی ہے جلوسوں میں. مگر یاد رہے کہ اگر کہیں سے پتھر آئے تو پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے, بلکہ سوچیں گے کہ یہ قافلہ اسی قافلے کی یاد میں نکلا ہے جنہیں جگہ جگہ پتھر مارے گئے تھے. اور یہ سوچ کر اپنا جلوس آگے بڑھائیں گے کہ ہم تو ہیں ہی ان کے ماننے والے جنہوں نے پتھر کھائے ہیں. آپ کی آمادگی محسوس کر رہا ہوں. بس 2 روایتیں سناؤں گا اور اپنے بیان کو مکمل کروں گا. سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں کی انیوں پہ اٹھایا گیا, سلام ہو ان بیویوں پر جن کی چادریں اتاری گئیں, سلام ہو امام سجاد پر کہ جن کے بدن کی نزاکت کے باوجود ان کے ہاتھوں میں پیروں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈالی گئیں, سلام ہو اس قافلے پر جو کربلا سے چلا ہے اور اس قافلے میں موجود ایک بی بی پر کہ جو اپنے شوہر کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئی, سلام ہو اس بیٹی پر جو 4 سالہ بچی ہے اور بابا کے سینے پہ سونے کی عادت رکھتی ہے. وہ جب بابا حسین کا لاشا دیکھ رہی تھی تو لاشا دھوپ میں تھا اور بابا کا لاشا دفنایا نہیں گیا تھا. مڑ مڑ کر بابا کو سلام کرتی رہی, مڑ مڑ کر روتی رہی, مگر لے جانے والوں نے کیسے اٹھایا ہے لاشے سے اس کا بیان بہت مشکل ہے. ایک شخص تازیانہ اٹھا رہا تھا اور ایک شخص بی بی پہ ہاتھ اٹھا رہا تھا. اس وقت جناب زینب نے فرمایا تھا, سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ دو, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے جیسا لاشا زینب نے اپنے بھائی حسین کا دیکھا. جب آئی ہے نا اپنے بھائی کے لاشے پر تو لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا, امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں. اور جناب زینب نے لاشے کے گرد چکر کاٹتے ہوئے کہا تھا, انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ یہ کہہ کر میری بیوی نے مدینے رخ کر کے نانا کو سلام کیا. صلی علیہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں. وہذا حسین, یہی ہے آپ کا حسین جسے آپ زبان چساتے تھے, گودی میں اٹھاتے تھے, جسے کاندھوں پر بٹھاتے تھے, مرمل بالدماء کہ جو خاک اور خون میں غلطان ہو گیا, جس کا امامہ اتار کر لے گئے. عزادارو, بڑا سخت منظر ہے کہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. آیت اللہ ربی, آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں سے لکھا ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا اس کتاب کا. وہ لکھتے ہیں کہ ایک ظالم, ایک سپاہی یزیدی لشکر کا خیمے لوٹ رہے تھے تو پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اب کچھ لوٹنے کو بچا نہیں. تو ایک سپاہی سے کہا کہ تم نے سب لوٹ لیا, میرے لیے تو کچھ نہیں بچا. تو ایک سپاہی نے اسے کہا کہ وہ حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں حسین کے لاشے کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ حسین کا لاشا بھی لوٹا جا چکا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, بس 2 جملے کہوں گا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امامہ کوئی اتار کر لے گیا, حسین کی نالینوں کو کوئی اتار کے لے گیا, حسین کی عبا کوئی اتار کر لے گیا, حسین کے بدن پر کوئی چیز باقی نہیں رہی. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب لاشا دیکھا تو صرف ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو حسین کے بدن. حسین نے اپنے کرتے کو جگہ جگہ سے خود کھاڑا تھا میرے مولا نے. کہتا ہے پھٹا ہوا کرتا تھا, میں نے سوچا اس کرتے کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ملے گی, تو میں وہ چھوڑ کر جانے لگا تو ایک دم میری توجہ ہوئی کہ حسین نے کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا.
کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا تو سوچا اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی. کہتا ہے میں حسین کے پامال بدن کے برابر میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا 2 گراہیں لگائی ہوئی ہیں حسین نے اس پٹکے میں نے پہلی گرہ کھولنا چاہیے، آدھی گرہ کھلی تھی کہ حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا. کہتا ہے مجھے خوف آنے لگا، یہ تو شہید ہو گئے ہیں، یہ تو مارے جا چکے ہیں، ان کا ہاتھ کیسے اٹھ رہا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا اور گرہ پر آ کے وہ ہاتھ رک گیا. میں نے اپنی پوری طاقت لگائی کہ حسین کا ہاتھ ہٹاؤں، مگر مجھ سے حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا. تو سنیں گے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے خنجر لگا ہوا تھا، میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا. حسین کا دوسرا ہاتھ گرہ پر آ گیا، میں نے حسین کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. اب میں رونے والوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، جناب رباب نے کیسے دیکھا ہوگا کہ امام حسین کے لاشے کا یہ حال کر دیا؟ عزادارو، جناب رباب پر سلام کر کے مجلس کو اپنے بیان کو مکمل کروں گا. جب کبھی علی اصغر کا ذکر ہو یا جب کبھی حسین کا ذکر ہو تو ایک سلام جناب رباب کو ضرور کیا کریں. امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. اس بی بی نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. میری بی بی دھوپ میں مولا کا لاشا دیکھ کر آئی تھی، جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. ابو حمزہ صومالی، جن کی دعائیں ابو حمزہ صومالی آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں نا، امام سجاد کے خاص صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے ملنے کے لیے حضرت کے گھر گیا. کنیز نے مجھے صحن سے گزار کے حضرت کے حجرے میں پہنچایا. جب میں صحن سے گزر کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے. وہ کہتا ہے بہت دیر میرے مولا سے سوال جواب کیے، علم حاصل کیا. جب جانے لگا واپس تو پھر کنیز نے مجھے صحن سے گزارا، مگر میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے. جہاں وہ بی بی برقع پہنے پہلے بیٹھی تھی وہاں سایہ آ گیا ہے، اور جہاں دھوپ آ گئی ہے وہ وہاں اٹھ کر وہاں دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی. تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیوں نہیں جا رہے، کیوں کھڑے ہو؟ کہ مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے. مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، مولا اپنی کنیز کو معاف کر دیجئے، میری خاطر معاف کر دیجئے. تو امام کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے کربلا میں وعدہ کر کے آئے، اجرکم اللہ. چلے گئے ابو حمزہ، گھر چلے گئے ابو حمزہ. ایک مرتبہ امام سجاد بچوں کی طرح کے بیٹھ گئے اور جناب رباب سے کہنے لگے اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے. تو سنیں گے کانپتی ہوئی آواز میں بولی اے زین العابدین، ہرملہ مارا گیا جس نے میرے بچے کو مار دیا، جس نے میرے شوہر کے سینے پہ تیر مارا. آپ رو رہے ہیں، امام حسین کے سینے پہ ہرملہ نے تیر مارا تھا جو کمر سے نکل رہا تھا. امام نے بہت چاہا کہ اس تیر کو نکالیں، اس کے 3 پھل تھے وہ واپس نہیں آ رہا تھا، تو امام نے اس کی ڈنڈی کو توڑا تھا اور اس کے بعد حسین سے بیٹھا نہیں گیا تھا گھوڑے پر. فرماتی ہیں کہ ہرملہ مارا گیا. عزادارو میں نے بزرگوں سے یہ سنا کہ جب ہرملہ کے مرنے کی خبر جناب رباب کو آ کر پہنچائی نا، اور امام سجاد نے فرمایا اماں اب تو سائے میں آ جائیے، تو جناب رباب آمادہ ہو گئی سائے میں جانے کے لیے. تو ایک جانب سے جناب زینب نے پکڑا، دوسری جانب سے بی بی ام لیلہ نے تھاما. پورے قبیلے کی عورتیں جمع ہیں، امام سجاد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. دھوپ میں سائے کی طرف جا رہی تھی. جیسے ہی سایہ قریب آیا تو مدینے سے کربلا کو رخ کر کے کہا میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. بس یہ جملہ کہا تو گردن ڈھلکنا شروع ہوئی. آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.